علی تک پہنچا دیں گے، علی نبی تک پہنچائیں گے، اور نبی تمہیں خدا تک پہنچا دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اس لیے اللہ۔ تو کہا ہے وصل مولا چاہتے ہو، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں ہے۔ آپ سبحان یہ نہ اللہ سوچئے سبحان میرے اللہ۔ عزیزو، یہ قاری رضوان صاحب قبلہ، علامہ سلیم صاحب قبلہ کی بڑی کوششیں کام سے ہیں، یہ آپ کی محنتیں ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، آپ جو ان سے رشتہ رکھتے ہیں، ان علماء سے تعلق بناتے ہیں، ان کا تعلق بھی جانتے ہیں آپ، تمہارے اس کا تعلق صرف دنیا میں کامیاب نہیں کر دے گا، آخرت میں بھی کامیاب کر دے گا۔ ان سے آپ رشتہ بنائیں گے، اگر یہ جنت میں گئے تو اکیلے نہیں جائیں گے، تمہیں اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ حدیث مصطفیٰ بتا رہی ہے جنتیوں کا راستہ ایک طرف ہوگا، جہنمیوں کے صف ایک طرف لگی ہوگی، جہنمیوں کے چند آدمی اللہ والے علماء کرام کو قاضی قرآن کو پہچان کر کہیں گے اما تعرفنی انا الذی سقیتک شربا، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے ہو، میں وہ ہوں جس نے تمہیں وضو کے لیے پانی دیا ہے۔ دوسرا کہے گا قاری صاحب میں نے تمہیں کھانا کھلایا تھا، تیسرا کہے گا قاری صاحب میں نے تمہیں نذرانہ دیا تھا، میں نے تمہیں کپڑے پہنائے تھے جن کپڑوں سے تم نے اللہ کی عبادت کی تھی، رب کی بارگاہ میں سجدے کیے تھے۔ رب کی مشیت پکار کر کہے گی اے قاری صاحب، اے دنیا والوں سن لو، جو لوگ تم نے ان کے ساتھ مہربانیاں کی ہیں، ان سے تعلق بنائے ہیں، آج یہ اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے، تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ اولیاء اللہ جو ہے ہم نبی کے نام کی محفل سجا رہے ہیں، آپ یہ نہ سوچو میرے نبی ہمیں دیکھ نہیں رہے ہیں، ایسا نہیں، جس نبی کے نام کی محفل سجائی ہے مصطفیٰ مدینہ میں رہ کر ہم دیوانوں کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آج چول کے دیوانوں نے میرے نام کی محفل سجائی ہے، میں افسانہ نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ قبر میں اترتا ہے اور قبر میں اترنے کے بعد اپنے نبی کو پہچان لے گا، یعنی نبی کے بارے میں سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو محمد عربی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کرنے کے مقام ہے، بندہ مومن ہے، بندہ جواب دے گا ہم نے نبی کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے نبی کی زلفوں کو نہیں دیکھا، ہم نے نورانی پیشانی کو نہیں دیکھا، ہم نے بددعا چہرے کو نہیں دیکھا، کیسے پہچانیں گے؟ علماء کہیں گے اگر نبی کی محبت ہوگی، نبی کے نام کے جھنڈے لگاتے ہوگے، نبی کی میلاد میں شریک ہوتے ہوگے، ان کی نیاز فاتحہ کراتے ہوگے، تو تمہارا دل ہی پکارے گا یہ نبی ہے، ہم امتی ہے، یہ آقا ہے، ہم ان کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کچھ نہیں پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں قبر میں نہیں، روزے کے بارے میں قبر میں نہیں، حج کے بارے میں قبر میں نہیں، ارے قبر میں پوچھا جائے گا، کسی اور کے بارے میں نہیں، جن کی میلاد بنا رہے ہیں انہی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دیوانے جواب دے دیں گے، جب ہم جواب دے دیں گے بندہ مومن ہے تو کہے گا، بندہ مومن ہے تو جواب دے گا ارے یہ تو میرے رسول ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، بس اتنا کہنے کے بعد غیبی آواز آئے گی فیقال له انظر الى مقعدک من النار قد ابدلک اللہ به مقعدا من الجنہ، غیب سے آواز آئے گی اے چاہنے والے تو نے نبی کو پہچان لیا ہے، تیرا ٹھکانہ تو جہنم میں تھا لیکن اللہ نے جہنم والے ٹھکانے کو بدل دیا ہے، اب تیرا ٹھکانہ جنت میں ہے، تو دیکھ لے فیراہما جمیعا، دونوں ٹھکانوں کو دیکھ کر بہت مردہ خوش ہوگا۔ وہ کرنے کا مقام ہے، بدانا صرف یہ ہے مردہ قبر میں ہوتا ہے، قبر میں مردہ ہے، جنت جانتے ہو کہاں ہے؟ ساتوں آسمان کے اوپر ہے، جہنم ساتوں زمین کے نیچے ہے۔ ایک عام مردہ زمین میں رہ کے ہوئے ساتوں آسمان کے اوپر جنت کو دیکھ سکتا ہے، ساتوں زمین کے نیچے جہنم کو دیکھ سکتا ہے، تو پھر مصطفیٰ کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ کیا وہ مدینہ میں رہ کر ہمیں نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ کیا غوث اعظم بغداد میں رہ کر ہمیں نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ کیا نظام الدین اولیاء دلی میں رہ کر ہمیں نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ کیا صابر پاک کلجر میں رہ کر ہمیں نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ کیا وارث پاک دیبا میں رہ کر ہمیں نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ یقیناً جب ایک مردہ دیکھ سکتا ہے تو نبی کے مدینے کے تاجدار کیوں نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، صابر پاک بھی دیکھ رہے ہیں، وارث پاک بھی دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔
میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب غلام کا یہ عالم ہے تو امام کا عالم کیا ہوگا؟ میرے عزیزوں، اتنا ہی نہیں، ہم جو بیان کر رہے ہیں آپ سن رہے ہیں، نبی ہماری دل کی دھڑکنے بھی جان رہے ہیں، کیونکہ علماء فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، ان العبد اذا وضع فی قبرہ، جب بندے کو قبر میں اتارا جاتا ہے، وتولی عنہ اصحابہ، اور قبر برابر کر دی جاتی ہے اور لوگ واپس ہونے لگتے ہیں، حدیث گواہ ہے، انہ لیسمع قرعان آلہم، تو مردہ جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، جوتوں کی آواز سنتا ہے کہ میرے چاہنے والے ہمیں دفن کر کے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ مردہ کئی من مٹی کے نیچے دفن ہے، جوتوں کی آہٹ سن رہا ہے۔ جب ایک مردے کی سننے کا یہ عالم ہے تو پھر مصطفیٰ کے سماعت کا عالم کیا ہوگا، ان کے سننے کا عالم کیا ہوگا، غوث آدم کے سننے کا عالم کیا ہوگا، صابر پاک کے سننے کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے امام عشق و محبت نے اپنے اشعار میں قرآن و حدیث کی ترجمانی کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے قرآن و حدیث کی ترجمانی کر رہے ہو۔ امام عشق و محبت کہتے ہیں، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کا ایک ایک پیسہ بیکار نہیں جائے گا۔ آپ جو یہاں آئے ہیں، آج کوئی کہہ رہا ہے ہم جنتی ہیں، آپ کے آس پڑوس والے بھی بہت سے ایسے ٹوپی والے ہوں گے جو کہیں گے ہم جنتی ہیں، کوئی کہہ رہا ہم جنتی ہیں، کوئی کہہ رہا ہم جنتی ہیں۔ آئیے ہم بتاتے ہیں کون جنتی ہے، اپنی زبان میں نہیں مصطفیٰ کی زبان میں باتیں کرتے ہیں۔ عالم بولتا ہے تو بات بنتی ہے، مفتی بولتا ہے تو بات بنتی ہے، قاری بولے تو بات بنتی ہے، علامہ بولے تو بات بنتی ہے، مصطفیٰ مدینہ کی دھرتی پر بولتے ہیں تو حدیث پاک بنتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی بولتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، سرکار فرماتے ہیں میری ساری امت جنت میں جائے گی، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے منکر کے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ منکر کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من آتانی دخل الجنہ من عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی ہے وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا۔ بے شک بے شک۔ جھنڈا کرنے والے، جھنڈا لگانے والے نبی کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، یقیناً جھنڈا لگانے والے نبی کی اطاعت کرتے ہیں، میلاد بنانے والے نبی کی اطاعت کرتے ہیں، نذر و نیاز کرانے والے نبی کی اطاعت کرتے ہیں۔ کوئی کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، اگر جھنڈے کو گناہ کہتا ہے تو نبی کی اطاعت نہیں کرتا ہے، میلاد کو گناہ کرتا ہے تو نبی کی اطاعت نہیں کہتا ہے، میلاد کو گناہ کہتا ہے تو نبی کی اطاعت نہیں کرتا ہے، کیونکہ ہم دیوانوں کا حال یہ ہے ایک ہاتھ میں نماز ہوتی ہے تو دوسرے ہاتھ میں نیاز ہوتی ہے۔ سبحان نہ ہم اللہ۔ نیاز چھوڑیں گے نہ ہم نماز چھوڑیں گے، ہم نیاز والے بھی ہیں اور نماز والے بھی ہیں، تبھی تو سنی کامیاب ہے۔ آج تم لوگ صحیح سلامت ہو، ان اولیاء اللہ کی دین ہے، ان ولیوں کی دین ہے، ان کا بہت بڑا کرم ہے۔ ہم نے نہیں کہا تم ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ رہنے کے لیے تو قرآن کہہ رہا ہے تم اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان ولیوں کے دامن میں کرم سے وابستگی اختیار کر لو، کیونکہ جب ان کے دامن میں ہو جاؤ گے تو کہیں مارے نہیں جاؤ گے، نہ دنیا میں مارے جاؤ گے نہ آخرت میں مارے جاؤ گے۔ مدینہ طیبہ میں پہلے ایک بار کتوں کو مارنے کا حکم ہوا تھا، جو کالے کتے ہیں انہیں مار دیا جائے، لیکن جس کے گلے میں پٹا پڑا ہو اس سے نہ مارا ہو۔ تفصیلی طور پر نہیں، اجمالی طور پر بتا دینا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، اصحاب کہف ایک کتا، اصحاب کہف ایک کتا تھا، قرآن کے 15ویں پارے میں جس کا ذکر ہے، اس نے ولی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا تو قرآن کہتا ہے یہ کتا جنتی ہوگا، اس لیے ولی کی غلامی کا پٹا اس نے گلے میں ڈال لیا ہے۔ اگر ہم نبی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالیں گے تو جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ کتے کا عالم یہ ہے تو پھر ہمارا عالم کیا ہوگا؟ ہم تو اللہ کے ماننے والے، سجدہ کرنے والے ہیں۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں ایک مولوی ذاکر نائک ہے، ڈاکٹر ہے، کہتے ہیں اس کے بہت فالوور ہے، اس نے لکھا ہے، اس نے ڈیٹ پر کہا ہے اس دور میں نبی کو ماننا حرام ہے معاذ اللہ۔ ارے نبی کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ حدیث مصطفیٰ مراجعہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس ٹائم کوئی میری امت میں سے کوئی یہودی ہو یا نصرانی ہو، اگر وہ میرا نام سنے اور مجھ پر ایمان نہ لائے، اسی طرح دنیا سے چلا جائے تو یقیناً جہنمی ہوگا، جنت میں کبھی نہیں جا سکتا ہے۔ بے شک بے شک۔ یعنی نبی کی اطاعت ہمارے لیے ضروری ہے۔
इस उम्मत से मुराद उम्मत दावत है। तमाम इंसान तमाम मखलूकात के लिए हुक्म होता है कि वो नबी की इताअत करे। कोई किसी मुल्क का रहने वाला हो, किसी कबीले का रहने वाला हो, किसी खानदान का रहने वाला हो, जरूरी ये है वो नबी की इताअत करे। नबी की इताअत के बगैर उसे कोई चारा है ही नहीं। और जहां तक नबी की नबूवत का प्रचार ना पहुंचा हो, ऐसे नबी के वालिदैन हैं। नबी के वालिदैन माँ बाप जन्नती है कि नहीं? नबी के माँ बाप तो जन्नती हैं, लेकिन आज इस धरती पर बसने वाले लोग कहते हैं नबी के माँ बाप जन्नती नहीं है। अफसोस है कि उन्होंने नबी का कलमा पढ़ा है। अरे जिसके माँ बाप जन्नती नहीं होंगे, आप अंदाजा लगाइए, किसी के माँ बाप अंबिया कराम के, किसी के जितने भी माँ बाप अंबिया कराम के जो माँ बाप हैं, उन्होंने कभी कुफ्र नहीं किया है, कभी शिर्क नहीं किया है। नबी के माँ बाप जन्नती ही नहीं है, बल्कि जन्नतियों के सरदार है। मेरे दिल गौर करने का मकाम है, वो इसलिए बता देना चाहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का टाइम आपके माँ बाप ने पाया ही नहीं था, पाया नहीं था। उससे पहले आपका विसाल हो गया। आप सच्चे मोहित थे, सच्चे वहदानियत के कायल थे। अरे नबी के माँ बाप की तो बात दूर की है, जिस मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में रखा था, उलमा फरमाते हैं दुनिया की तमाम मछलियों में सबसे अफजल मछली वो है जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में रखा था। उलमा फरमाते हैं वो मिट्टी जो नबी के जिस्म से टच हो गई, वो मिट्टी काबा तो काबा, अर्शे अल्लाह से अफजल है। अगर मिट्टी नबी के जिस्म से टच हो जाए, मिट्टी काबा से अफजल हो जाए। और नबी जिसके पेट में पैदा हो, जिसके पेट बतन में जन्म ले ले, उस पेट का आलम क्या होगा, उस आमना खातून का आलम क्या होगा, जिसने नुतफे से पैदा हो, उस अब्दुल्ला का आलम क्या होगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, गुजारिश यही है कि आप अल्लाह रसूल से पक्की और सच्ची मोहब्बत करते रहें। मेरे दिल जरूर ये है, नबी की दात के बगैर किसी का कोई चारा नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाया मूसा हय्यन, आज हज़रत मूसा भी आ जाएं तो उन पर जरूरी है वो मेरी इत्तबा करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, टाइम बहुत कम है। अल्लामा साहब भी जलवागर हैं और लोग भी हैं, बताने को बहुत सी बातें हैं, लेकिन एक बात बता रहा हूँ वो ये है, हमेशा हमें सुन्नी बने रहना, क्योंकि सुन्नी ही असल आदमी है, वही जन्नत में जाएगा, उसके अलावा कोई जन्नत में नहीं जा सकता है। अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं नबी ने एक चंद लकीरें खींची, एक सीधी लकीर खींची, कहा दा सबीरुल्लाह, ये अल्लाह का रास्ता है, ये सिराते मुस्तकीम है। व यमीनिही व शिमालिही, दाएं बाएं बहुत सी लकीरें खींची, कहा ये शैतान के रास्ते हैं, इस पर बहुत से लोग शैतान भी हैं, तुम्हें पुकारेंगे आओ मेरी तरफ आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ, तो तुम्हें किसी तरफ नहीं जाना है, तुम्हें तो उनकी तरफ जाना है जिनके हाथों में औलिया अल्लाह का दामन हो, उसी की तरफ जाना है जो औलिया अल्लाह के चाहने वाले हो। क्योंकि हर किसी मजहब में मुफ्ती हो सकता है, किसी मजहब में आलिम हो सकता है, किसी मजहब में कारी हो सकता है, चाहे देवबंद से पढ़ के आए कारी हो सकता है, मुफ्ती हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन उनसे पूछो मुफ्ती तो हो सकता है, आलिम हो सकता है, क्या तुम्हारे में कोई वारसे पाक है, नहीं दिखा सकते, कोई साबिर पाक है, नहीं दिखा सकते, निजामुद्दीन औलिया है, नहीं दिखा सकते, शहीद आदम नहीं दिखा सकते। अरे औलिया अल्लाह का होना मजहब की हकानियत की दलील है, उलमा का होना मजहब की हकानियत की दलील नहीं है। आलिम तो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वली वही होते हैं जो सच्चा फिरका होता है। हम वली के चाहने वाले हैं, हम अली के मानने वाले हैं, हम गौस ख्वाजा के मानने वाले हैं। इसलिए दुनिया छूट जाए, गौस आजम का दामन कभी ना छोड़ना, ख्वाजा गरीब नवाज को कभी ना छोड़ना। क्योंकि इसलिए हमने देखा है, अगर बेटा मर गया तो बाप ने भुला दिया, बाप मर गया बेटे ने भुला दिया। वारे गरीब नवाज हजारों साल हो चुके हैं गौस आजम को, सैकड़ों साल गरीब नवाज को हो चुके हैं। उनके दीवाने न कल भूले हैं, न आज भूले हैं, न क़यामत तक भूल सकते हैं। बेशक बेशक गौस आदम के दीवाने कभी उन्हें भूल नहीं सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, सब छूट जाए लेकिन गौस आदम का दामन ना छूटना, उनके दामन ना छूटे। सब लोग सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमान बन के रहना, वरना क़यामत के दिन हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। अगर हम गलत बताएंगे तो हिसाब किताब हमसे होगा। मैं मिंबर रसूल पर कसम खा के कह रहा हूँ, अगर कोई जन्नती फिरका है, मेरे बाप ने नहीं कहा, रसूल पाक ने बताया है, अगर कोई जन्नती फिरका है तो अहले सुन्नत वल जमात है। नमाज
सिर्फ जन्नत में, अगर सिर्फ नमाज जन्नत में ले जाए तो शैतान तो सबसे बड़ा नमाजी था, जिसने 10 लाख बरस नमाज पढ़ी है। अल्लाह ने सारी नमाज मुंह पे मार दी है, क्योंकि उसकी नमाज में नबी की मोहब्बत नहीं थी। पता ये चला है नबी की मोहब्बत आईने ईमान है, जिस टाइम भी नबी की मोहब्बत निकल गई आपका ईमान चला जाएगा। नमाज छूट गई एक वक्त की, ईमान नहीं जाएगा। रोजा 1 महीने का भी छूट जाएगा, ईमान नहीं जाएगा। ज़कात नहीं दी, ईमान नहीं जाएगा। मोहब्बत रसूल चली गई तो ईमान ही चला जाएगा। अल्लाह मानना अल्लाह कहने वाले दुनिया पे बहुत है, कोई गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई आत्मा परमात्मा कहता है, लेकिन जन्नत में तभी जाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ लेता है। आज दावत देने वाले बहुत सी ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, पूरा कलमा भी नहीं पढ़ते हैं और कहते हैं हम नेक आदमी हैं, हम अल्लाह वाले हैं। अरे अल्लाह वाले सिर्फ अल्लाह को मानने से नहीं बनोगे, अल्लाह वाले बनना है तो अल्लाह वालों को मान लो। सिर्फ अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह नहीं मिलता है, अल्लाह वाले हैं अल्लाह से मिला देते हैं। इसलिए मेरे रीजू अल्लाह वालों से मोहब्बत रखो, उनसे अकीदत रखो। क़ाज़ी रिज़वान साहब क़िबला ने एक अजीम शान जलसे का इनेकाद किया है, मौला सलीम साहब क़िबला ने मेहनत की है, आपने बड़ी मेहनत लगन की है मेरे भाइयों। आलिम मौला क़ारी साहब तकरीबन 8 साल हो चुके हैं मेरे रीजू, आप इन्हें अपने से जुदा ना करिएगा। अगर कहीं नाराजगी हो जाए तो उससे दरगुजर कर दीजिएगा। उसकी वजह यह है क्योंकि आलिम को जगह तो बहुत सी मिल जाती है, लेकिन जगह को अच्छा आलिम नहीं मिलता है, जगह को अच्छा कारी नहीं मिलता है, फिर तो जगह तरसती है। अगर कोई अच्छा इमाम चला जाए तो जितने जाने वाले जितने इसमें शरीक होंगे सबके सब गुनाहगार होंगे, जगह उन पर लानत करेगी, मलामत भेजेगी। तुमने अच्छे आदमी को अपनी जाती दुश्मनी की वजह से निकाल दिया है। अगर कोई नियाज ना करे आप नाराज ना होना, फातिहा में ना पहुंच पाए नाराज ना होना, क्योंकि इसलिए हमने नियाज फातिहा या हमने तीजा 40वां को तनख्वाह नहीं देते हैं। हम तो अदान जब मस्जिद से अदान होती है आप नमाज पढ़ने ना जा सके लेकिन कानों में आवाज पहुंचेगी आपको सवाब मिल जाएगा। नमाज पढ़ने ना जा सके नमाजी गुजरेंगे, अगर आप पर नजर पड़ गई तो आप कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें आपको सलामत रखे, आफत व बलिया से महफूज व मामूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। एक बार कलमा शरीफ पढ़ लें बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप लोग सुन्नी सही अकीदा बने रहेंगे, जरा हाथ उठा के कह दो माशाअल्लाह। अल्लाह आबाद रखे, सबको तरक्की अता फरमाए। अस्सलाम।